ڈنمارک میں یوم پاکستان پر پاکستانی ایمبیسی میں پروگرام کا انعقاد کے موقع پر ایس پی نیوز کے اینکر پرسن ظفر شیخ سے گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا اس بارے میں دیکھتے ہیں ڈنمارک سے ایس پی نیوز کے اینکر پرسن ظفر شیخ کی یہ رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس پی آئی نیوز کے ساتھ ظفر شیخ آپ کی خدمت میں، اور اس وقت میں پاکستان ایمبیسی ڈنمارک پہ موجود ہوں. اور آج 23 مارچ 2021 کی یہ ایک پروگرام ہوا ہے، اور کرونا کی وجہ سے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ تو یہاں نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہت اچھے طریقے سے یہ سارا انتظام ہوا ہے. ہمارے ساتھ امبیسڈر صاحب احمد فاروق صاحب موجود ہیں، تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 سے لے کر 23 مارچ 2021 میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس دوران ہم نے کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا، اور آج کی تقریب کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفر شیخ صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس موقع پہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. 23 مارچ جو ہے ایک ہماری تاریخ کا بہت اہم دن ہے، چونکہ اس دن بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست جو ہے وہ قائم کریں گے. جی. اور اگر اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ہمارے اس وقت کے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور باقی جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، انہیں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور اگر آج کے آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں تو ہمیں ان لوگوں کی اس سیاسی بصیرت کو جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایک الگ آزاد وطن ملا، اور جس کے اندر ہم آزادی سے سر اٹھا کر زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان یہ 81واں ہمارا جو ہے یوم پاکستان ہے. جی جی. اور گزشتہ اب تقریباً 75 سال ہو رہے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، تو ہمارے ملک نے بہت ترقی بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا ملک کا، وہاں سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں. یہ بات سوال رہتا ہے کہ کیا اتنی ہم نے ترقی کی جتنی ہم کر سکتے تھے؟ ظاہری بات ہے اس میں بہتری ہے، لیکن ہم یہ ایک قوم کا عزم جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک آگے لے کر جانا ہے. اور آپ نے اس سلسلے میں جو وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کے جو پیغامات ہم نے آپ کو آج پڑھ کے سنائے ہیں، اس میں بھی اسی چیز کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا ہے جو انصاف پہ مبنی ہو، جہاں پہ غریبوں کے حقوق کا جو ہے تحفظ کیا جائے اور سب کے لیے ترقی کی راہ پیدا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک بات اور میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا کی وبا کے سلسلے میں امبیسی کے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں، لوگوں کے کچھ مسائل جو ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ آپ کس طرح سے ہینڈل کروا رہے ہیں یہاں پاکستان امبیسی میں؟ دیکھیں جی، ہم نے جیسا میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ سوائے 2 ایسے اوکیزنس تھے جب ہمارے یہاں 2 ہمارے اسٹاف ممبر انفیکٹ ہوئے، اس کے علاوہ ہم نے بغیر کسی تعطل کے اپنی کاؤنسلر سروسز کو جاری رکھا ہے. ظاہری بات ہے اندر ہم نے جو ہے اپنی حفاظتی تدابیر دی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اور جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کی صحت کا بھی ہم حفاظت کریں. اور اس کے باوجود ہم تمام ہر قسم کی جو بھی ہماری سروس ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے جو جیسے وہ کرونا کی وبا سے پہلے جاری تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر، آنے والے دنوں میں کرونا کی جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے، اور یہ تیسرا اسپیل بھی ابھی بڑا سخت کہا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کچھ مزید SOPs کے حوالے سے یا یہاں امبیسی میں کام کے حوالے سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں یا ٹیلی فون کال کے ذریعے، اس حوالے سے کچھ آپ نے کیا ہے مزید؟ جی، ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ایمبیسی کے اندر ایک سب سے پہلی بات یہ کہ رش نہ اندر ہم ہونے دیں. جب ہم نے ایک تعداد رکھی ہوئی ہے کہ 5-6 لوگوں سے زیادہ ایک وقت میں لوگ اندر جمع نہ ہوں، اور اگر لوگ زیادہ آتے ہیں تو ہم انہیں پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا باہر کچھ دیر انتظار کریں. اس کے علاوہ جو ہے میری یعنی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس میں کسی قسم کا کوئی
تعطل نہ آنے دیں. لیکن میری خاص طور پہ جو کمیونٹی سے گزارش ہوگی کہ آپ احتیاط رکھیں. اب تھوڑا آپ کہیں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ویکسینیشن اس ملک میں شروع ہو گئی ہے اور 2-2.5 مہینے کے اندر یہ امکان ہے کہ تقریباً سب لوگوں کو ویکسینیشن مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہم تو یہاں پہ ایک اچھے حالات میں ہیں اور صرف یہ کہ احتیاط سے اگر ہم کام لیں گے تو ہم اس مصیبت کے اوپر جو ہے قابو پا لیں گے. آخر میں سر یہ ویبینار کے سلسلے میں ذرا بتائیں کہ لوگوں کا کیسا رسپانس ہے, اس میں کس حد تک دلچسپی لے رہے ہیں؟ جی دیکھیں ہم نے آپ کو 2 سہولتیں دیں. سب سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ جو ای کھلی کچہری کا. ٹھیک ہے. کہ تمام ڈنمارک میں آپ کہیں بھی ہوں موجود, کسی بھی شہر میں, کسی بھی قصبے میں, ہم اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں بہتری آ رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو آگے ویبینار ہمارے ہوں گے ای کھلی کچہری والے, اس میں بھی, اور جو ہم معلوماتی ویبینار کر رہے ہیں جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا, تو اس میں بھی یہ آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو اب میری آپ سب سے گزارش ہوگی کمیونٹی سے کہ آپ اس میں شرکت کریں. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز 15 سال سے آپ کی خوشیوں کو جگمگانے والا ستارہ. مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز, فریش اور خستہ فاسٹ فوڈ. ستارہ کی مٹھائی کے ذائقے ایسے جو آپ بھول نہ پائیں. بادے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسا آپ چاہیں. بیکرز کی دنیا کا ایک ہی ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز, نیئر اسٹاف گلا, سرگودا روڈ, گجرات.